آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر سعید ہادیہ کے شمارے جون کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے صحت و صلاح سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ذہنی امراض، اور اس کی رائٹر سمیرہ حمید ہے۔ ذہنی امراض، ڈپریشن وغیرہ حقیقی جیتی جاگتی بیماریاں ہیں اور بہت سیریس بیماریاں ہیں۔ ان کا مذاق اڑانا اب بند کر دینا چاہیے۔ یہ کوئی افسانوی یا خیالی بیماریاں نہیں ہیں جنہیں لفظوں سے تراش لیا گیا ہے۔ اکثر کا ماننا ہے کہ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہوں یا پھر جنہیں کینسر ہو جائے تو کیا وہ دین سے دور تھے جنہیں یہ بیماریاں ہوئیں؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دین سے قربت بیمار کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن صرف یہ سوچ لینا کہ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے درست نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت ہے۔ ذہنی امراض یا ڈپریشن ذہن کا فطور نہیں ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، منتشر خیالی، مستقل اداسی ذہنی امراض کی چند قسمیں ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور تکلیف دہ لیکن قابل علاج ذہنی امراض اپنا مکمل وجود رکھتے ہیں۔ ماضی میں لوگوں کو جب کوئی نئی بیماری ہوتی تھی تو اسے گناہ گار مان لیا جاتا تھا۔ نئی بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے جو اس زمانے میں دیکھنے اور سننے میں کم ہی آیا کرتی تھی۔ ہندوستان میں خواتین میں پاگل پن عام ہونے لگا تو اسے جنون، چڑیلوں کا سایہ کہا جانے لگا۔ انہیں کوٹریوں میں بند کر دیا جاتا، زنجیروں سے باندھا جاتا کہ ان پر ہوائی چیزوں کا سایہ ہے۔ چونکہ خواتین کے سوبھاؤ میں تبدیلی آنے لگتی تھی تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ ایسی حرکتیں کوئی شرر مخلوق ہی ہے جو کر سکتی ہے، عام انسان نہیں۔ بیجا سختیاں اور پابندیاں بھی ان ذہنی امراض کی وجہ بنی۔ جیسے کسی کو ٹھنڈ لگی اور نیمونیا ہو گیا، ایسے ہی کسی کو ذہنی ٹھیس پہنچی اور دماغ متاثر ہو گیا۔ اب اس میں ایسا کیا ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے؟ ان لوگوں کو، خاص طور پر خواتین کو، پاگل مان لیا گیا اور ان کے علاج پر بالکل توجہ نہیں دی گئی، بلکہ علاج کے بارے میں سوچا ہی نہیں گیا۔ نیمونیا کا علاج نہ کروائیں تو وہ بگڑ جاتا ہے۔ ان کے ذہنی امراض بھی بگڑ گئے اور وہ واقعی میں پاگل ہی ہو گئی۔ اس زمانے کے دانا اور ڈاکٹرز بار بار کہتے رہے کہ ان کا علاج ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن لوگوں کی جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جن، بھوت یا ذہن کا فطور تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی بیماری نہیں۔ بھلا بیماریاں ایسی ہوتی ہیں؟ ان خواتین اور لوگوں کی نسلیں آگے بھی چلی، یہ دیوانگی ان کی آئندہ نسلوں میں بھی آئی۔ اس لیے ذہنی امراض بڑھ چکے کہ یہ اگلی نسلوں میں منتقل ہو گئے۔ جن خاندانوں میں ایسے افراد نے خودکشیاں کی، ان کے آئندہ نسلوں نے بھی یہ کوششیں کی۔ حاصل کلام کیا ہے؟ لوگ اب بھی ایسے بیماروں کو بیمار نہیں بلکہ پاگل ورنہ نفسیاتی مریض سمجھتے ہیں۔ خبتی، دیوانہ کہہ کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان پر طنز کیے جاتے ہیں، انہیں الٹے سیدھے نام دیے جاتے ہیں، اور یہ سب جاہل ہی نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے آج تک دماغ کی کارکردگی پر ایک کتاب چھوڑ کر ایک آرٹیکل بھی نہیں پڑھا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسی بیماریاں دماغ کا فطور ہے، ورنہ دین سے دوری کا انجام ہے۔ جبکہ حقیقت میں اس وقت پوری انسانیت کو ذہنی امراض، خاص طور پر ڈپریشن سے سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے، کیونکہ یہ چھپا ہوا قاتل ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے اسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس مرض یعنی ڈپریشن کا بیمار ہے۔ ڈپریشن کے بارے میں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، جیسا کہ نزلہ، زکام، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز یا دیگر امراض، جن کے مریض دوا کے ساتھ توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی انسان جسمانی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح نفسیاتی بیماریاں کسی بھی خاک کے پتلے کو جکڑ سکتی ہے۔ اداسی ایک کیفیت ہے جو کسی واقعے کے پیش نظر انسان پر طاری ہوتی ہے۔ ایک حد تک اداسی انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اگر یہ اداسی معمول سے طویل ہو، روزمرہ کے معمولات اس سے متاثر ہوں، تو ڈپریشن کی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نیورو سائنس کی روح سے ڈپریشن میں آپ کا اعصابی نظام، مخصوص طور پر نیورو ٹرانسمیٹرز
नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन की कमी का शिकार होता है। डिप्रेशन दायमी हालत है और इसकी संगीन कंडीशन खुद ब खुद खत्म नहीं होती। डिप्रेशन कोई चॉइस नहीं है, ये एक पेचीदा दिमागी बीमारी है जो इंसान को हयातियाती, नफ्सियाती और समाजी तौर पर मुतासिर करती है। मायो क्लिनिक के मुताबिक डिप्रेशन में मुब्तला शख्स में दिमागी तब्दीलियां रोनुमा हो जाती हैं और जो हार्मोन्स के अदम तवाजुन का भी शिकार हो जाते हैं। इन अलामात को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर्स उसकी शिद्दत का अंदाजा लगाते हैं। खुदकुशियों की एक बड़ी वजह डिप्रेशन है। माजी में खुदकुशी पर ही तवज्जो दी जाती थी, ताहम अब डिप्रेशन जैसी वजूहात पर भी गौर किया जा रहा है। कुछ लोग चीजें तोड़ते हैं, कुछ पालतू जानवरों को मार देते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी खाल बाल नोचते और काटते हैं, या जहां जिसे नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचा देते हैं, हत्ता कि खुद को भी। और ये सब उनकी बीमारी की वजह से होता है। वो खुद भी नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे घर में रहने वाला पुरअमन इंसान एकदम से चीखने चिल्लाने क्यों लगा है, या यहाँ वहां फुर्ती से काम काज करने वाला अब कमरे से ही क्यों नहीं निकल रहा। इन जैसी बातों को हम मूड कहते हैं, जबकि हो सकता है कि वो केमिकल इम्बैलेंस का शिकार हो। इसमें डिप्रेशन की इब्तिदाई अलामात हो, वो पीटीएसडी को झेल रहा हो। अच्छी भली माएँ एकदम से हाथ पांव छोड़कर बिस्तर की हो जाती है और हम ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह अचानक मिलने वाला कोई सदमा हो सकता है। हंसते खेलते लोग आदम बेजार हो जाते हैं। इसकी वजह न्यूरॉन्स की कारकर्दगी में तोड़फोड़ हो सकती है। एक वक्त था कि जिसे कोढ़ होता था उसे पत्थर मारे जाते थे। आज भी वही पत्थर मारे जाते हैं, पर आज उन्हें कमेंट और तंज कहा जाता है। कोड़ियों को खुदा का अजाब कहा जाता था। आज भी वही सब है, फर्क इतना है कि बीमार को पागल कहा जाता है, वरना गुनाहगार। ये सब दीन से दूरी की सजा है। तब भी लोग कोढ़ को नहीं समझते थे। दानाओं ने बहुत समझाया कि ये एक बीमारी है, बस। आज भी लोग ज़हनी अमराज को नहीं समझते कि ये सिर्फ बीमारी है, उसका गुनाह सवाब से कोई ताल्लुक नहीं है। उलमाए दीन समझा रहे हैं, लेकिन एक मखसूस तबका है कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है और बहुत संगदिली से इन बीमारियों का मजाक उड़ाता है। जिस चीज को समझ नहीं है, बेहतर है उस पर बात न की जाए। ज़हनी अमराज दिखाई नहीं देते तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनकी हकीकत वजूद नहीं रखती। ये बीमारियां छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के अफराद में पाई जाती हैं। याद रखें कि हर अहद, हर ज़माने में कोई ना कोई ऐसी बीमारी ज़रूर पैदा होती है जो सारी इंसानियत के लिए आजमाइश बन जाती है। ये इस अहद की आजमाइश है। बेहतर है कि इन अमराज और उनसे मुतासिर बीमारों के लिए अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाए। बीमार से हमदर्दी रखी जाए, उसके इलाज के लिए उसे उकसाया जाए, उसकी बात को तवज्जो से सुना जाए और उसके घर वाले, दोस्त, अहबाब उसके साथ ताउन करने की पूरी कोशिश करें। हादिया मजमून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया ई मैगजीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया ई मैगजीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।